جب تمہارے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہی تمہاری دعا بن جائیں تو سمجھ لینا کہ اب فیصلہ آسمانوں پر ہونے والا ہے۔ کبھی ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری پکار سننے والا کوئی نہیں، شاید ہم اس بھری دنیا میں بالکل تنہا ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو تمہارے دل کے اس دھڑکن سے بھی واقف ہے جو ابھی تھی، تھمی نہیں۔ اللہ نے چاہا ہے کہ آج تم یہ تمام باتیں سنو، کیونکہ وہ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہاری ہر وہ فریاد جو تم نے راتوں کی خاموشی میں کی تھی، وہ ردی کی ٹوکری میں نہیں گئی، بلکہ وہ عرش الہی تک پہنچ چکی ہے۔ انسان اکثر جلد باز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، مگر اللہ کی حکمت ہماری عقل سے بہت بڑی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کب، کیا اور کتنا دینا ہے۔ جب اللہ تمہاری دعا کو روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے رد کر دی، بلکہ وہ تمہیں اس سے بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سانسیں دی، تمہیں رزق دیا، تو کیا وہ تمہاری اس ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے سب کچھ ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کو آزماتا ہے تاکہ تمہاری شخصیت میں وہ مضبوطی آئے جو اس نعمت کو سنبھال سکے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد تمہارے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے؟ یہ وہ سکون ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ اب فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے اپنا معاملہ کائنات کی سب سے بڑے بادشاہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جب تم یہ کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی دیکھ لے، تو وہاں سے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ بے بسی بہت پسند ہے۔ جب بندہ ہر سہارا چھوڑ کر صرف اس کے در پر آ گرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ درد وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تمہارا یہ دکھ، یہ پریشانی دراصل ایک ذریعہ ہے تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے کا۔ اگر تم پریشان نہ ہوتے تو شاید تم اتنی تڑپ سے دعا نہ مانگتے، اور اگر اتنی تڑپ نہ ہوتی تو تم اللہ کے اتنے قریب نہ ہوتے۔ بندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دروازے بند ہونے لگتے ہیں، اور انسان مزید مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے۔ مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے راستے سے ان کانٹوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے جو تمہاری منزل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وہ تمہیں ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے صحیح نہیں ہوتے، تاکہ تمہیں ان لوگوں سے ملا سکے جو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ اس دکھ میں مت گھرے رہو کہ وہ شخص کیوں گیا یا یہ کام کیوں رک گیا، بلکہ یہ سوچو کہ جس رب نے تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمہیں کبھی بیچ راہ میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی محبت کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ جب پوری دنیا تمہیں ٹھکرا دیتی ہے تب بھی اس کے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آئے اور اپنے دل کا حال بیان کرے۔ وہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری ندامت کو دیکھتا ہے۔ جب ایک گناہ گار بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ایک ماں کو اپنا کھویا ہوا بچہ ملنے پر ہوتی ہے۔ تمہارے آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ انہیں یوں ہی مایوسی میں مت بہاؤ، بلکہ انہیں سجدوں میں بہا کر اپنے لیے جنت اور دنیا کی کامیابی خرید لو۔
صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کوشش جاری رکھو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ تمہارے صبر کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں۔ وہ جو تم نے راتوں کو جا کر دعائیں مانگی ہیں، وہ جو تم نے لوگوں کی باتوں کو ہنس کر برداشت کیا ہے، وہ جو تم نے مشکل وقت میں بھی الحمدللہ کہا ہے، ان سب کا اجر اب تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق اور خوشیاں دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، پرندے اپنے وقت پر رزق پاتے ہیں، تو کیا تمہارا رب تمہیں بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تم بس اپنے بھروسے کو مضبوط رکھو۔ جب تمہارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہاری آدھی پریشانی وہی ختم ہو جائے گی۔ یقین ہی دعا کی روح ہے۔ اگر تم دعا مانگتے وقت شک میں ہو کہ پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں، تو تمہاری دعا میں وہ اثر نہیں رہے گا۔ پورا یقین رکھو کہ وہ کن فیکن کہنے والا رب تمہاری زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات کو ایک پل میں سنوار سکتا ہے۔ اپنے دل کو حسد، جلن اور نفرت سے پاک رکھو۔ جب تم دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو۔ اللہ تمہیں بھی سب عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے مایوسی اور غموں میں ضائع مت کرو۔ ہر نئی صبح ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔ اگر آج کا دن مشکل تھا تو کل کا دن یقیناً سکون والا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھو، اس نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا ہے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، بس تمہیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ باتیں تمہارے پاس کسی اتفاق سے نہیں پہنچی ہیں، یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے کہ وہ تمہارے دکھ کو سمجھتا ہے، وہ تمہارے راستے سے اندھیروں کو دور کرنے والا ہے۔ تم بس تھوڑا سا اور ہمت رکھو، وہ جو تمہاری آنکھوں میں نمی ہے وہ جلد ہی خوشی کے آنسوؤں میں بدل جائے گی۔ اللہ جب تمہاری جھولی بھرے گا تو تم پچھلے سارے دکھ بھول جاؤ گے۔ تمہارے صبر کی کہانی کا آخری باب بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو۔ کیا پتہ تمہارا ایک شعر کسی مایوس انسان کی زندگی بچا لے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ امید دے دے۔ جب تم خیر پھیلاتے ہو تو اللہ تمہارے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے تو نیچے کمنٹ میں یا اللہ تیرا شکر ہے ضرور لکھنا۔ تمہارا یہ ایک جملہ تمہارے یقین کا اظہار ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ خوش رہو، امید رکھو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ وہ تمہارا تھا، وہ تمہارا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔